السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی زدنی علما۔ دیکھتے ہیں سورۃ القمر کو۔ اس سورت میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے قصے مختصراً بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہیں جن پر قوموں پر عذاب آئے ان کے ذریعے ہمیں تذکیر کی گئی ہے۔ اور سورۃ القمر میں جو ایک چیز ہم دیکھیں گے وہ تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ نحوست کسی چیز کو سمجھنا، قیامت کی نشانیوں کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قریب آ گئی ہے قیامت کی گھڑی اور چاند پھٹ گیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شق قمر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں اپنی نبوت کی۔ تو جب انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو قریش کہنے لگے یہ تو ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، تم مسافروں سے سوال کرو۔ تو انہوں نے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا اور چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو گواہ رہنا۔ اور یہ ایسے 2 ٹکڑے ہوئے تھے کہ بالکل ہاف ہو گیا تھا۔ ایک ٹکڑا چاند کا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو انہوں نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، انہوں نے ہماری ایسی نظر بندی کی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی مشرکین میں سے کسی نے کہا کہ اچھا اگر یہ جادو ہے تو جادو یہ ساری دنیا پر تو نہیں کر سکتے نا، جادو کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو کہا سب پر تو جادو نہیں کر سکتے، تو ایسا کرتے ہیں جو قافلے آئیں گے مسافروں کے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا یہ دیکھا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد قافلہ کوئی پہنچا تو انہوں نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی ایسا دیکھا ہے۔ اور آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ جیسے زمین کا کرسٹ ہے آؤٹر لیئر، پھر انر لیئر، پھر لاوا ہے، بالکل کور ہے اندر، لیکن سبحان اللہ سائنس بتاتی ہے کہ چاند کا ایسا نہیں ہے۔ چاند سیمی سرکلز میں ہے، 2 سیمی سرکلز ہیں، یعنی ڈی، اس طرح بھی ڈی اور اس طرف بھی ڈی، جیسے بیچ میں سے کٹا ہوا ہو، پورا کا پورا اس کا کرسٹ ہاف ہوا ہو، جیسے 2 ٹکڑے کیے گئے ہوں۔ تو یہ واقعہ چاند کے پھٹنے کا ہو چکا ہے۔ 2 بڑی نشانیاں قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی رونما ہو چکی تھیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرا چاند کا پھٹ جانا، اور یہ بات فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قریب آ گئی ہے قیامت۔ دوسری بات کہ قیامت کی باتیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو دکھایا گیا کہ اگر ایک مون کو اللہ تعالیٰ پھاڑ سکتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ باقی ستارے سیاروں کو بھی اسی طرح پھاڑ سکتا ہے۔ جیسے تم نے دیکھا ہے اسی طرح باقی بھی پھٹیں گے۔ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس چیز کو جیسے چاہے کر دے۔ تو اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور قیامت کی کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامات صغریٰ ساری کی ساری رونما ہو چکی ہیں؟ علامات کبریٰ رہ گئی ہیں، جس میں دجال کا آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں نہ دکھائے اور نہ ہماری نسلوں کو دکھائے کہ دجال کا آنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، پھر بڑی جنگ ہونی ہے، پھر یاجوج ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب علامات کبریٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔
فرمایا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھر میں بارش کی قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ خاص طور پر گھروں کی بات کی گئی، اور آج سبحان اللہ گھر گھر فتنے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ بعض فتنے گرمیوں کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اتنے تیز ہوں گے کہ دین ایمان کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، اور بعض فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ان کو جھانکنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا، جیسے فتنہ دجال ہے۔ اور بعض فتنے ایسے ہوں گے جن کے دروازوں پر اس کی طرف بلانے والے ہوں گے، یعنی جو اس فتنے میں پڑ گئے نا بس وہ جہنمی ہے، یعنی دروازوں پر کھڑے ہیں وہ فتنے جو بلا رہے ہیں، اور جو ان کے بلانے پر چلا گیا بس اس کا مقدر ہے پھر آگ۔ صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اتنی تیزی سے ایمان چلا جائے گا، اور ایسے وقت میں ایمان پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہوگا، بہت مشکل۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ہم دور فتن میں ہیں جہاں پر دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، اگر دین پر نہیں چلنا تو پھر تو بڑی آسانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ اچھا، علامات صغریٰ میں کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں؟ دنیا سے محبت، موت سے نفرت، مشرک کی کثرت، بدعات کی کثرت، جھوٹ فریب کی کثرت، گانے اور آلات موسیقی کی کثرت، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت، کثرت زنا، شراب کی کثرت، خون ریزی کی کثرت، قتل و غارت بہت زیادہ ہوں گے، پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے بڑے زیادہ ہوں گے، یعنی پیٹ کا فتنہ کیا ہے؟ حرام کمائیاں، اور شرمگاہ کا فتنہ زنا اور قوم لوط کے اعمال۔ حرام کمائی کا فتنہ، لباس کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، گمراہ کرنے والے حکمران، جھوٹی گواہیاں، قطع رحمی، خود غرضی، صرف جان پہچان کرنے والوں کو سلام کرنا، والدین کی نافرمانی، علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی۔ اچھا، علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کی موت ہو جائے گی، عالم ہی نہیں رہیں گے تو دین کو پہنچانے والا کون ہوگا پھر؟ جاہل فتویٰ دینے لگیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، بس اسلام کا صرف نام رہ جائے گا کہ یہ بس مسلمان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ رسم الخط یعنی اس کا صرف ٹیکسٹ، اس کو جو لکھا ہوا ہوگا بس وہی رہ جائے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے نا، تو یہ رہ جائے گا باقی۔ قرآن پر عمل وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کتاب میں لکھا ہے بس اچھا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہو جائے گا۔ مسجد آباد تو بہت ہوں گی، مگر مسجدوں میں لائٹنگ ہے، ڈیکوریشن ہے، رنگینیاں ہیں، مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے چھت تلے بدترین مخلوق ہوں گے۔ فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں داخل ہو جائیں گے۔ بعض علماء ایسے ہوں گے کہ ہر وقت لوگوں کو بھڑکانا، شر پھیلانا، فرقہ واریت میں الجھائے رکھنا، اس کے خلاف یہ کرنا وہ کرنا۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے کہ قلم عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، آج قلم کتنا عام ہے، آپ کی ٹیکسٹنگ ہے، آپ کے میسیجز ہیں، پرنٹنگ ہے، سب کتنے عام ہے نا، لیکن علم نہیں ہے۔ کتنا کچھ سکھایا جا رہا ہے پھر بھی جہالت ہے۔ تو قیامت قریب آ گئی ہے، چاند تو پھٹ گیا ہے، اور اب ہم ایسے دور میں ہیں کہ اور بھی زیادہ بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے، جب کہہ دیا گیا نا کہ قریب آ گئی ہے قیامت، تو ایک طرح سے ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ ہوش کرو، قیامت قریب ہے، تیاری کر کے رکھو اس کی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ڈراؤ نہیں بھائی مجھے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ اپنا لائف سٹائل ہے، اس کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتے، جن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ قیامت کی بات سنا لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی، کچھ چیزوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، اپنے دن رات چینج کرنے پڑیں گے، تو بس ویسے ہی میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ 1400 سال تو گزر چکے ہیں، ابھی تک تو آئی نہیں ہے قیامت۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی مدت اس دنیا کی گزر چکی ہے نا، اس کے مقابلے میں اب جتنی رہ گئی ہے بہت ہی کم رہ گئی ہے۔
اللہ اکبر۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ مشرک دیکھ لینا کوئی بھی نشانی، یعرضوا تو اعراض کریں گے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی کوئی آیت کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی نشانی ان کی کوئی کام نہیں آتی، بجائے کہ نشانی دیکھ کر غور کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس پر ایمان لے آئیں۔ پہلے خود معجزے مانگتے ہیں، جب آ جاتا ہے معجزہ تو اس کی بات ماننا ہی نہیں، منہ موڑ جاتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں جادو ہے بھائی، پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ۔ اچھا، ان کو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ نشانیاں دیکھ کر منہ موڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہر انسان کی زندگی میں بے شمار سائنز آتے ہیں، بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن کو انسان دن رات دیکھتا ہے، جس میں اس کا اپنا جسم ہے، اس کا روزانہ کا پروان چڑھنا، اس کو ملی ہوئی نعمتیں، پھر آسمان، زمین، چاند، ستارے، کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ طرح طرح کے ہمارے کھانے جن کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں نا ہمارے سامنے بھی۔ کیا یہ معجزے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا جسم معجزے سے کم ہے؟ اسی پر اگر ہم غور کر لینا کہ یہ پھیلے ہوئے آسمان، زمین، کیا یہ معجزے نہیں ہیں؟ ایک بیج جو زمین کو پھاڑتے ہوئے پودے کی شکل میں نکلتا ہے، کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ یہ گزرتا ہوا وقت، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اگر انسان غور کرے نا تو انہی نشانیوں سے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، اس میں عاجزی آ سکتی ہے انہی چیزوں کو دیکھ کر، مگر ہوتا کیا ہے؟ الٹ ہوتا ہے، بجائے کہ لوگ اللہ سے قریب ہوں دور ہی بھاگے چلے جاتے ہیں۔ چلو وہ تو کافر تھے، دیکھتے تھے مگر دیکھ کر گزر جاتے تھے، کیا ہم بھی دیکھ کر روزانہ گزر جاتے ہیں؟ اس سے ہم اللہ کو پہچانتے نہیں نا۔ ہم سائنس کا علم لے لیں گے، کاز آف نیچر جان لیں گے، میتھمیٹکس کی چیزیں جان لیں گے، لیکن نہیں کرتے تو انہی نشانیوں کو پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے، اس کا قرب ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی، کس کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ انہوں نے جھٹلایا معجزے کو، سامنے تو اپنے دیکھ رہے تھے، پھر بھی کیا وجہ تھی کہ نہیں ماننا انہوں نے؟ اصل میں خواہشات تھی نا۔ خواہشات کا کیا کریں کہ ہر خواہش پر نکلے دم۔ اب یہ خواہشات تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر مان لیا کہ واقعی میں یہ معجزہ ہے، یہ سچ ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا پڑے گا۔ نبی نے معجزہ دکھا دیا تو نبوت ثابت ہو گئی نا پھر تو، اور ان کو پھر نبی ماننا پڑے گا، تو ان کی بات ماننی پڑے گی جو ہم نہیں مان سکتے۔ اپنی خواہشات پر چونکہ چلنا ہے نا، تو سب چیزوں کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ اور آج بھی نا جب اپنی خواہش پر ہمیں چلنا ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کیا جاتا ہے نا۔ کوئی لاکھوں تعویلیں بھی دے دے، قرآن کی آیتیں لے آئیں، حدیث لے آئیں، نہیں، بس نہیں ماننا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا یا عقل کم ہے یا سمجھ نہیں آیا، نہیں، سب سمجھ آتا ہے، لیکن کیا کریں ان خواہشات کا؟ کیا کریں پھر جو اندر سر اٹھاتی ہیں یہ خواہشات؟ انسان نافرمانیوں کا جب عادی ہو جاتا ہے نا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا، تو پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل، چھوڑا ہی نہیں جاتا۔ تو پھر ایک ہی حل ہے اس کا کہ بس میں نے ماننا ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، ایزی وے اسکیپ۔ اس وقت بھی یہی پرابلم تھا، آج بھی یہی پرابلم ہے۔ اب وہ تو کافروں میں چلو پیدا ہو گئے تھے تو انہوں نے تو رسالت کو ہی جھٹلا دیا۔ ہم خوش قسمتی سے مسلمانوں میں تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اب کیا کریں، دل نہیں مانتا نا میرا، ساری پابندیوں کو ماننے کو میرا دل نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، یاد رکھنا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ تم ویسے کر رہے ہو کہ ہم نے نہیں ماننا، ایسے کیوں اور ویسے کیوں، تو کوئی نہیں، ہر دن کا اینڈ ہے، جیسے ہر کام کی ایک جائے قرار ہے نا، وقت مقرر ہے، ہر کام اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنے اینڈ کو پہنچیں گی، پتہ چل جائے گا تمہیں، سمجھ آ جائے گی جب ساری چیزیں اپنے انجام کو پہنچیں گی۔